سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ فمن تعجل، پھر جس شخص نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کر دی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جس کے دل میں تقوی ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور یہ بات جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ ابواب البر میں سے 11واں باب اور 11واں حکم حج اور عمرے کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی 8ویں اور آخری آیت ہے جس میں اللہ پاک نے حج کے مزید احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور آخری آیت کے آخری حصے میں حج کی جو اصل روح ہے، تقوی، طہارت، اللہ کا ڈر اور خوف، اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، حج کے اعمال میں 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ ہے، زوال شمس سے لے کے غروب آفتاب تک، پھر عرفات کے میدان سے مزدلفہ میں آنا ہے۔ 10 ذی الحج جو عید کا دن ہے، اس دن زیادہ کام اسی دن ہے۔ سب سے پہلے تو صبح کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ ہے، پھر طلوع شمس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی ہے، پھر حلق ہے، اور پھر ہمت اور کوشش کر کے اسی دن طواف زیارت ہے۔ یہ حج کے بڑے بڑے اعمال سارے 10 ذی الحج کو ہیں۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحج، اس دن صرف رمی جمرات اور منا میں قیام ہے، یعنی منا میں ٹھہرنا اور زوال شمس کے بعد تینوں جمرات کی رمی، 11 کو بھی 12 کو بھی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص 12 کی غروب آفتاب سے پہلے منا کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلا جائے تو 13 ذی الحج کی رمی اس پہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر 13 کی غروب آفتاب وہیں پہ ہو جائے تو پھر 13 ذی الحج کی بھی رمی جمار کرنا ضروری ہے۔ عرب کے لوگ 12 تاریخ کو واپس آنا ضروری سمجھتے تھے۔ جو 12 ذی الحج کو وہاں پہ رہ جاتا
اس کو سمجھتے تھے کہ یہ گناہ گار ہو گیا، اور کچھ لوگ یہ تھے کہ وہ 13 ذی الحج کی رمی ضروری سمجھتے تھے، جو 13 کی رمی کیے بغیر 12 کوئی واپس آ جاتا تھا اس کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی 12 تاریخ کو رمی جمار کر کے اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی وہاں پہ ٹھہر جائے اور 13 کی بھی رمی کر کے وہاں سے آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ افضل یہ ہے کہ 13 تک وہاں ٹھہرے اور 13 کی رمی بھی کر کے پھر واپس آئے، لیکن کرتا کوئی نہیں، 12 کی رمی کر کے ہی سب واپس چلے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے اس حکم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو خوب یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ مقصد یہ ہے کہ 10، 9، 10، 11، 12، 13 جو ایام حج ہے ان دنوں میں خاص کر تمہارے دل دماغ میں اللہ کے ذکر کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی حج کے ایام میں تو اور کاموں کی بھی اجازت ہے، لیکن ان دنوں میں تو اللہ کی یاد کا ایسا غلبہ ہو کہ گویا بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، آرام بھی نہیں، صرف اللہ کی یاد ہی یاد ہے، کہ حج نام ہی اس کا ہے کہ انسان اللہ کی یاد کے اندر ڈوب جائے۔ تو فرمایا کہ ان گنتی کے چند دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کر لی 2 دنوں میں، یعنی 12 کو ہی رمی کر کے واپس آ گیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی اور وہیں ٹھہر گیا اور پھر 13 کی بھی رمی کی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، اصل کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ وہاں سے آنے میں بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا ڈر اور خوف ہی ہو، اور وہاں ٹھہرنے کے اندر بھی کوئی ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہی ہو۔ اس کے بعد خاص طور پہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات پہلے سماعت فرما چکے کہ حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جس نے حج کیا اور اس حج میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، نہ کوئی اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کی، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹے گا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ تو اب اسی حاجی صاحب کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب ایک دفعہ اگر اللہ نے صاف کر دیا، گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو اب یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر گناہوں میں لت پت ہو، بلکہ ایک حدیث پاک میں علماء نے لکھا ہے کہ پوچھا گیا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج کون سا ہوتا ہے؟ کس آدمی کے حج کو کہا جائے گا کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس حج کے بعد حاجی کے دل سے دنیا کی رغبت ختم ہو جائے اور آخرت کی رغبت بڑھ جائے، یہ سمجھے کہ حاجی کا حج کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا۔ اور اگر حج کر کے آیا اور اپنی پہلی سابقہ روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا، تو پھر یوں ہی سمجھے کہ بس سیر و سیاحت ہوئی ہے، جانا آنا ہوا ہے، نام کے ساتھ حاجی لگ گیا ہے، لیکن حج نے اس کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا۔
ایک بزرگ فرماتے کہ میں جب حج کر کے واپس آیا تو میرے دل میں کوئی گناہ کا وسوسہ آنے لگتا تو مجھے میرے کانوں میں یہ آوازیں گونجتی اور میرے دل دماغ میں یہ گھنٹیاں بجتی کہ وہ اللہ کے بندے تو نے حج کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندے تو نے حج کیا ہوا ہے، یعنی حج کے بعد پھر گناہ کی طرف کیوں مائل ہو گئے؟ یعنی حج کا تقاضا یہ ہے کہ حج کر کے پھر انسان گناہوں سے خوب بچے۔ ایک بزرگ، ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ فرماتے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ میرے سر پہ ہر وقت ایک نور سا چمکتا رہتا تھا، ہر وقت ایک نور سا چمکتا تھا، لیکن جب میں حج کے لیے گیا، حج کر کے واپس آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس نور میں اضافہ ہو جاتا، میرا جو وہ پہلا نور تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہتے میں نے اپنے شیخ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت یہ ماجرا ہوا ہے، میرا تو جو پہلے نور تھا وہ بھی جاتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تیرے دل کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب تو حج کر رہا ہے تو اب تیرے دل میں تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی کہ جناب میں تو حاجی ہوں، میں نے تو حج کیا ہوا ہے۔ تو اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے تیرا وہ پہلا نور بھی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے حاجی کو یہ واقعات حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھے۔ حاجی جو ہے اس کو خاص طور پہ یہ ہدایت دی گئی کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اب اگلی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہو، دوبارہ ان کاموں کی طرف نہ جاؤ جو حج سے پہلے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ حج بھی کیتی جان دے ہوتے، لہو بھی پیتی جان دے، لوکاں دے حق مار مار کے وڑ مسیتی جان دے، یعنی حج بھی کر رہے ہیں، اب لوگوں کے حق بھی مار رہے ہیں، لوگوں کا خون بھی چوس رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خاص طور پہ حج کے احکامات کے آخر میں حاجیوں کو فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس بات کو وَاعْلَمُوا، اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، جان لینا، یہ بات دل دماغ میں بٹھا لینا، انکم الیہ تحشرون، تم سب کے سب جمع کس کے سامنے کیے جاؤ گے؟ اللہ کے سامنے جمع کیے، تمہارا حشر وہیں پہ ہوگا۔ جیسے حج کے موقع پہ تم سب اللہ کے سامنے جمع تھے، ایسے ہی ایک پیشی تمہاری قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے ہونی ہے۔ اس پیشی کو سامنے رکھ کے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم اپنے اندر امانت دیانت پیدا کریں، کسی کا حق نہ ماریں، بالخصوص جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے وہ تو اپنی زندگی بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ گزاریں تاکہ اللہ کا حج بدنام نہ ہو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے حاجی حجی دیکھ لو، میرے کرتوت دیکھ لو، اے حج کر کے اللہ کا حج بدنام ہوگا، اللہ کا گھر بدنام ہوگا۔ تو ہم نیک نامی کا سبب بنے، بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو تقوی و طہارت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي.